بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، میاں بیوی کے درمیان تفریق یعنی فسخ نکاح تین صورتیں بیان کر چکے ہیں، یعنی طلاق ہے جو اکیلا شوہر کا حق ہے، جب دیکھے حالات ٹھیک نہیں ہے تو اسے طلاق دے دے۔ دوسرا ہے خلا، بیوی جو ہے جب سمجھ رہی ہو کہ اب دونوں بطور میاں بیوی کے اکٹھے نہیں رہ سکتے، شادی کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو پھر جو ہے اس سے خلا لے لے، شوہر سے لے لے یا عدالت میں چلی جائے۔ ہمارے ہاں تو یہی سلسلہ چل رہا ہے، عدالت میں ہی جانا پڑتا ہے، اور پھر عدالتوں کے اپنے ہی طریقے یا طرف سے فیصلہ ہوتے ہیں، اپنا ایک عجیب سا سلسلہ، اللہ رحمی فرمائے۔ اور تیسری ہے فسخ نکاح، یعنی میاں بیوی کے درمیان نکاح کو ختم کرنا، نکاح کو فسخ کر دینا۔ اور عدالتوں میں جو ہے آج کل خلا نہیں ہو رہی بلکہ فسخ نکاح ہو رہا ہے، کیونکہ خلا کے لیے جو ہے دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری ہے، اور طلاق کے الفاظ جو ہے وہ شوہر ادا کرے گا، شوہر کہے گا خود یا اپنی طرف سے جو ہے کسی کو وکیل بنائے، یا پھر اس طرح کے حالات ہوں عدالت جو ہے فیصلہ کرے اور وہ اس پر جو ہے وہ راضی ہو، مطمئن ہو، سائن کر دے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت ہے فسخ نکاح۔ تو فسخ نکاح جو ہے میاں بیوی کے درمیان نکاح کو ختم کرنے کے کون کون سے اسباب ہیں؟ اس نے تو خاتون نے تو بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اگر اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو پھر بھی وہ نکاح جو ہے فسخ کروا سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے جو ہے مرد کو اجازت دی ہے ایک شادی کرے، دو کرے، تین کرے یا چار کرے۔ فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ حدود و قیودات ہیں، اگر شوہر جو ہے ایک سے زائد شادی کر رہا ہے اور پہلی والی بیوی کے حقوق پورا نہیں کر رہا تو پھر جو ہے وہ ایسا کر سکتی ہے کہ عدالت میں جا سکتی ہے۔ تو خیر علماء نے جو ہے مختلف جو ہے اسباب بیان کیے ہیں، ان میں سے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر شوہر جو ہے پاگل ہے یا مجنون ہے تو اس وجہ سے جو ہے خاتون جو ہے بیوی جو ہے عدالت میں جائے گی، اور عدالت جو ہے اس شوہر کے قائم مقام بن کر کے دونوں کے درمیان نکاح کو فسخ کر دے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر جو ہے نان نفقہ نہیں دے رہا، کیونکہ نان نفقہ جو ہے وہ تو شوہر کے ذمہ ہے، جب شادی ہوتی ہے تو نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر جو ہے وہ نان و نفقہ نہیں دیتا، یہ فقہا کی مختلف آراء ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں تب بھی جو ہے وہ نکاح کو فسخ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض فقہا کی آراء ہے، موجودہ حالات تو ایسے ہی ہیں، علماء نے جو ہے کچھ اب کبھی کسی فقہ کی کسی امام صاحب کی رائے پر جو ہے کسی امام کی رائے پر جو ہے فیصلہ دے دیتے ہیں۔ مختلف ملکوں میں جو ہے اس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے بھی تو کوئی حقوق ہے نا، اگر شوہر نان و نفقہ بھی نہ دے رہا تو وہ کہاں سے کھائے گی، کیونکہ اب اس کا تعلق جو ہے ماں باپ سے تو ختم ہو چکا ہے، ان سے تو نہیں لے سکتی، اب تو شوہر کی ذمہ داری ہے نان نفقہ۔ تو علماء نے ایک صورت یہ بھی بیان کی ہے کہ اگر شوہر جو ہے نان نفقہ نہیں دیتا تب بھی جو ہے دونوں کے درمیان عدالت جو ہے فسخ نکاح کرے گی، کر سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے شوہر نہ مرد ہو، بیوی کے حقوق پورے کرنا کر رہا ہو تب بھی، یا شوہر جو ہے مفقود الخبر ہے، پتہ نہیں کہ کہاں چلا گیا ہے، کس ملک میں چلا گیا ہے، زندہ ہے، فوت ہو چکا ہے، تو تب بھی جو ہے کیونکہ عورت جو ہے اتنا عرصہ جو ہے وہ تو نہیں رہ سکتی، اپنے آپ کو گناہ سے ہی بچانا ہوتا ہے، پھر جو ہے نان نفقہ کون دے گا، اس کے اخراجات، اس کی ضروریات کون پورا کرے گا۔ اور دوسرے ایک اور صورت بیان کی ہے کہ شوہر غائب ہے لیکن مفقود الخبر نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کہاں رہ رہا ہے، معلوم ہی نہیں ہے کسی کو، نہ اس کے ماں باپ کو، نہ اس کے بہن بھائیوں کو، نہ باقی رشتہ داروں، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو اس صورت میں بھی جو ہے عورت جو ہے عدالت کے ذریعے سے جو ہے نکاح کو فسخ کروا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے جو ہے اور صورتیں بھی ذکر کی ہیں، عورت جو ہے اگر جو ہے کسی غیر خوف میں جو ہے وہ نکاح کرتی ہے تو لڑکی کے والدین کو اختیار حاصل ہے کہ عدالت کے ذریعے سے جو ہے نکاح کو فسخ کروائیں، یا حق مہر جو ہے جو اس کا حق بنتا ہے اسے نہیں دیا جا رہا، بہت معمولی سی حق مہر ہے، تو بعض علماء اسے بھی بیان کرتے ہیں
اس کے علاوہ جو ہے شوہر کو بیماریاں ہیں، جیسے کورونا کی بیماریاں چل رہی ہیں، برس کی بیماری ہے، یا کوئی ایسی موذی بیماری ہے جس کی وجہ سے جو ہے میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا جو ہے بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو تب بھی جو ہے عورت جو ہے عدالت کے ذریعے سے نکاح فسخ کروا سکتی ہے۔ یا میاں بیوی کے درمیان اس طرح کے اختلافات ہیں کہ آپ ایک ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے، ویسے تو قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے دونوں طرف سے جو ہے ثالث جائے اور جا کر کے کوشش کرے دونوں کے درمیان صلح کرانے کی، آپس میں جو ہے پھر جو ہے جو اختلافات ہیں ان کا ازالہ ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ صورت بھی علماء نے بیان کی ہے۔ بس اوقات جو ہے جب مرد جو ہے عورت سے شادی کرتا ہے تو بہت کچھ جو ہے بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یعنی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، دھوکہ کر رہا ہوتا ہے۔ بعد میں جب خاتون اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے دیکھتی ہے وہ تو اس طرح نہیں ہے جس طرح کو بتاتا رہا، دھوکہ کہ اس نے خیانت کی ہے، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس حالات میں بھی فسخ نکاح جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ اور باقی حرمت مسارہ بھی ہے۔ حرمت مسارہ یعنی جو ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس مرد کا جو ہے جس عورت کے ساتھ نکاح کر اس کی والدہ کے ساتھ تعلق تھا، یا اس عورت کا جو ہے اس کی جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق تھا اس کے والد کے ساتھ، یعنی جس مرد کے ساتھ وہ شادی کر اس کے والد کے ساتھ تعلق تھا، تو اب بھی جو ہے اسے حرمت مسارہ کہا جاتا ہے۔ تب بھی جو ہے فوری طور پر نکاح کو ختم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، فسخ نکاح۔ یا پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کا دودھ پیا ہے، جسے حرمت رضاعت جو ہے کہا جاتا ہے۔ اور باقی بھی مرد جو ہے وہ ہم بستری کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ ہے، تو اسی وجہ سے بھی جو ہے دونوں کے درمیان جو ہے نکاح کو فسخ کیا جاتا ہے۔ یا اسی کیا کرتا ہے مرد جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، بہت زیادہ اذیت مار پیٹ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو پھر بھی جو ہے بیوی کو حق حاصل ہے کہ عدالت میں جا کر کے فسخ نکاح کا کیس کرے، اور عدالت جو ہے کوشش کرے گی اس عورت کی طرف سے جو ہے گواہ پیش کیے جائیں گے، جو سچ بولنے والے ہوں گے، صحیح بات ہوگی وہ بھی سچ بول رہی ہوگی، اور پھر دوسرے فریق مرد کو بھی بلایا جائے گا، تب جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے عدالت فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے علماء نے اور بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ مرد جو ہے وہ نہ مرد ہے ہم بستری پر قادر نہیں، فقہاء ناف تو کہتے ہیں کہ اسے جو ہے موقع دیا جائے، 1 سال تک جو ہے وہ علاج کرائے، اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ فسخ نکاح ہو جائے۔ تو کچھ علماء نے جو ہے مختلف صورتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ تو الغرض یہ کچھ حالات ہیں، کچھ ایسے اسباب ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں نکاح کے حوالے سے بڑی تفصیل سے احکام بیان کیوں ہیں، اور خاص کر کے ایک دوسرے کی جو ذمہ داری ہیں ان کا بار بار تذکرہ کیا گیا، اور خاص یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح عورت کے بھی حقوق ہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کے اوپر جو ہے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حدود اللہ ہیں، اور جو بھی اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا، خیانت کرے گا، شادی کا مقصد جو ہے باہمی جو محبت ہے اور زندگی میں جو سکون ہے اگر وہ نہیں ہو رہا، اور ظلم و زیادتی کا سلسلہ کہیں سے بھی چل رہا ہے، تو یہ اللہ کی حدود کو پامال کرنا، جو بھی ایسا کرتا ہے تو پھر شریعت جو ہے چند حالات میں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ خاتون جو ہے وہ عدالت میں جائے، اور عدالت جو ہے پھر شریعت مطہرہ کو سامنے رکھ کر، حالات کو سامنے رکھ کر، سچائی کو، حقائق کو سامنے رکھ کر کے پھر دونوں کے درمیان نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔